السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میک سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 33ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ جبار بھائی نے اگلے ہی روز ہنگامی بنیادوں پر اپنے خاص دوستوں کو اپنے خفیہ ٹھکانے پر اکٹھا کیا تھا۔ اس نے عارف میاں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس کا نام درمیان میں لائے بغیر ان لوگوں کے سامنے تنظیم پر قابض ہونے کا آئیڈیا پیش کیا تھا۔ اس کے ساتھی تو پرویز بھائی کے قتل کے خلاف پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور اس کی طرف سے اٹھائے جانے والے کسی بھی انتہائی اقدام میں اس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ جبار بھائی نے فی الوقت خاموشی سے کام کرتے رہنے کی تلقین کی تھی اور یہ وارننگ بھی دی تھی کہ اگر اس میٹنگ کی خبر یہاں سے باہر نکلی تو ان میں سے کسی کی بھی خیر نہیں۔ وہ بھی ایسے بیوقوف نہیں تھے کہ حالات کو نہ پہچان پاتے۔ انہوں نے بھی جان لیا تھا کہ بابا صاحب مکھن سے بال کی طرح نکل جائے گا اور وقت آنے پر انہیں غداروں کی فہرست میں شامل کر کے ساری زندگی انٹیلیجنس کے عقوبت خانوں اور جیلوں کی بھیڑ چڑھانی پڑے گی کر دیا تھا۔ اس زمان میں وہ آج رخسانہ کی اس کوٹھی پر موجود تھا جہاں وہ اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ آ چکا تھا۔ شاید بابا صاحب کے بعد وہ اس لسانی تنظیم کا سب سے زیادہ خوش قسمت ممبر تھا جس نے اتنی مرتبہ رخسانہ کے خوابگاہ میں قدم دھرا تھا۔ خیریت ہے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے بھائی، چلو اس بہانے تم نے ہمارے غریب خانے پر قدم تو رکھا، رخسانہ نے گھر پہنچتے ہی اس سے کہا۔ بات ہی ایسی تھی مس رخسانہ جو کم از کم اتنی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے، عارف میاں نے ایک آرامدہ کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ اب پہیلیاں ہی بجھواتے رہو گے یا کچھ کہو گے بھی؟ رخسانہ نے اس کے پہلو میں براجمان ہو کر اس کے گلے کا ہار بنتے ہوئے کہا۔ مجھے شک تو پہلے ہی سے تھا، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں تصدیق کیے بغیر کوئی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ شک تو مجھے نفیس میاں پر بھی ہوا، لیکن میں نے زبان نہیں کھولی، جو بعد میں سچ ثابت ہوا۔ مس رخسانہ تنظیم کو تباہ کرنے کی ایک گھنونی سازش کا علم ہوا ہے مجھے۔ آستین کے سانپ اب بابا صاحب کو ڈس کر تنظیم پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ عارف میاں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا واقعی تم سنجیدہ ہو؟ اب رخسانہ کے حیران ہونے کی باری تھی۔ ہاں مس رخسانہ، سنجیدہ اس لیے ہوں کہ میں نے ذاتی طور پر اس کھیل میں ملوث ہو کر ساری معلومات حاصل کی تھیں۔ عارف میاں نے جواب دیا۔ خدا کے لیے میری قوت برداشت کا مزید امتحان نہ لو اور سب کچھ بتاؤ۔ رخسانہ نے بے چینی کا مظاہرہ کیا۔ مس رخسانہ، میں آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے ہی یہاں لایا ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بابا صاحب کی طبیعت آج کل یوں بھی خراب ہی رہتی ہے، وہ ہر وقت سازشوں کی زرد میں رہتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اس عظیم انسان کو ہم مزید ذہنی دباؤ کا شکار کریں۔ اس لیے میں یہ بات آپ سے اس درخواست سے کر رہا ہوں کہ فی الوقت یہ بات صرف میرے اور آپ کے درمیان رہنی چاہیے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو بالا ہی حل کر لیں۔ میرا مطلب ہے بابا صاحب کو تکلیف دیے بغیر۔ مس رخسانہ، آپ جانتی ہیں کہ منسٹر اور جبار بابا صاحب کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور جلد ہی بابا صاحب کے خلاف بہت خطرناک قدم اٹھانے والے ہیں۔ مس رخسانہ، بابا صاحب کی جان خطرے میں ہے، بابا صاحب کو بچا لیجیے، خدا کے لیے بابا صاحب کو بچا لیجیے۔ اس نے آخری دونوں فقرے اتنے زبردست فلمی انداز سے کہے تھے کہ خود کو دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دونوں تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لیکن بعد میں جب خود اس تجربے سے گزرا تو مجھے یقین ہوا۔ مس رخسانہ، مختصر بات یہ ہے کہ جبار نے خود مجھ سے رابطہ کیا تھا، وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا، میں نے بھی بات کر لینے میں کوئی حرج نہ جانا۔ بہرحال ہم ملے تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ پرویز بھائی کو منسٹر صاحب نے بابا صاحب کے حکم پر مروا دیا ہے۔ بابا صاحب تنظیم کے سارے فنڈز پر اکیلا قابض ہونا چاہتا ہے۔ اس میں بابا صاحب کے غیر ملکی بینکوں میں اکاؤنٹس، کیونکہ ان لوگوں کے بھارتی انٹیلیجنس سے روابط ہے جن کا علم پاکستان انٹیلیجنس کو بھی ہے۔ اگر وہ اب تک محفوظ ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ لوگ تنظیم کی طاقت سے خوفزدہ ہیں، لیکن بابا صاحب کسی بھی وقت سودے بازی کر کے انہیں مروا دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بابا صاحب ہر اس نوجوان کو مروا دیتا ہے جس کے متعلق اسے شک ہو جائے کہ وہ مستقبل میں ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ وہ لوگ آپ کے متعلق بھی بہت غلط بکواس کر رہے تھے۔ بہرحال مفادات کے اصول پر جبار اور منسٹر صاحب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں نے ان موذیوں کی سازش کا سراغ لگانے کے لیے فی الحال جبار بھائی کی ہاں میں ہاں ملا دی اور اب میں اس کی طرف سے منسٹر صاحب کو اتحاد کی پیشکش لے کر جاؤں گا۔ مس رخسانہ، میں آپ کو پرسوں تک سارے ثبوت دے دوں گا، اس کے بعد کا لائحہ عمل ہم مل کر طے کریں گے۔ جیسے جیسے وہ اپنی بات کہہ رہا تھا، رخسانہ کے چہرے پر ایک رنگ آ اور دوسرا جا رہا تھا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ عارف میاں کم از کم اسے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ان دونوں کے درمیان بڑے گہرے اور مضبوط روابط قائم ہو گئے تھے، جس کے بعد ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ عارف، تم نے میرے ساتھ یہ بات کر کے میری تشویش میں اضافہ ضرور کیا ہے۔ مجھے بھی دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہو اس سازش کا سراغ لگاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ بابا صاحب کے بعد اس تنظیم میں اگر کسی کو کوئی مقام ملے گا تو تمہیں ملے گا۔ میں بابا صاحب کی زندگی میں ہی تمہیں ان کا نائب بنا دوں گی۔ اس نے بڑے جوش سے عارف میاں کے گلے کا ہار بنتے ہوئے کہا۔ مس رخسانہ، میں نے
زندگی میں کبھی اس بات کا تصور ہی نہیں کیا، خدا نہ کرے میں کبھی ایسا سوچوں۔ میرے لیے اگر کوئی ہستی اس دنیا میں بابا صاحب کے بعد ہے تو وہ آپ ہیں، آپ۔ عارف میاں نے اس طرح رخسانہ سے یہ بات کہی تھی کہ اس کے جسم کے سارے تار جھنجھنا کر رکھ دیے تھے۔ کیا واقعی یہ نوجوان اس سے اتنا متاثر ہو گیا ہے؟ رخسانہ نے سوچا، اور شیطان نے اس کے کان میں پھونکتے ہوئے اس کی سوچ کا جواب ہاں میں دے دیا۔ اب عارف اسے زیادہ سے زیادہ دل و جان سے عزیز ہو گیا تھا۔ اس کی شدید خواہش پر آج پھر عارف میاں کو رات اس کے ہاں بسر کرنی پڑی۔ اس گھر میں گزری الف لیلہ کی دیگر راتوں کی طرح یہ رات بھی اپنے پہلو میں شباب کی ہزاروں رنگینیاں لائی اور بہا کر لے گئی۔ ساری رات رخسانہ اس پر اپنے جسم کا فسوں پھونکتی رہی۔ عارف میاں کے لیے گویا یہ کوئی نیا کھیل نہیں تھا، لیکن جس انداز کے داؤ پیچ رخسانہ نے آزمائے تھے، اس کے بعد سے اسے یقین ہوا چلا تھا کہ بابا صاحب کو وہ واقعی گدھا بنانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ عارف میاں کی طرف سے پیغام ملنے پر منسٹر صاحب نے اسی روز اسے اپنے ریسٹ ہاؤس میں طلب کر لیا تھا۔ شاید ان کے خوابوں کی تعمیل ہونے جا رہی تھی۔ کیا حال ہے عارف میاں؟ ہم غریبوں کو کیسے یاد کر لیا؟ آپ تو رنگ منچ کے راجہ اندر بنے ہوتے ہیں، ہم ایسے بیچاروں کی گنجائش کہاں نکل آئی؟ انہوں نے عارف میاں سے گرم جوشی سے بلگیر ہوتے ہوئے کہا۔ منسٹر صاحب، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس میں ذرا برابر شک نہیں، لیکن یہ بات بھی عذر من الشمس ہے کہ میں نے اور میرے جیسے ہزاروں بدقسمت نوجوانوں نے تنظیم میں کسی عظیم مقصد کے لیے شمولیت اختیار کی تھی، اور ہم نے کسی بھی طرح قربانی دینے میں کبھی بخیل سے کام نہیں لیا تھا۔ لیکن منسٹر صاحب، کیا ہماری قربانیاں محض ایک عورت کے ناز و نخروں کی بھیٹ چڑھا دی جائیں گی؟ اس لیے سوچئے، ذرا سوچئے۔ اس نے بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ عارف میاں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ انہیں عارف میاں کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ منسٹر صاحب، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بابا صاحب کو گردوں کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے۔ آپ کو اس کی وجہ کا بھی علم ہے۔ میں اسے سازش سمجھتا ہوں۔ کیا ہم سب آنکھیں بند کر کے یہ تماشا دیکھتے رہیں؟ عارف میاں، میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں، مجھے علم ہے اس وقت تنظیم کے نوجوانوں کے دلوں میں کیا ہلچل مچی ہے۔ تم ہی بتاؤ اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ تم نے رخسانہ بیگم کا اصلی روپ تو پہچان لیا۔ منسٹر صاحب کے دل کی آواز یہی تھی جو عارف میاں کے منہ سے برآمد ہوئی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ عارف ہی کہہ ڈالے۔ میں لبی بات نہیں کرتا منسٹر صاحب، نہ مجھے کسی کا خوف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو انقلابی قدم اٹھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس انقلاب کی کمان آپ نے سنبھالنی ہے۔ ہم اگر اکٹھے ہو جائیں تو بابا صاحب کو ذمہ داریوں سے سبکدوش کر سکتے ہیں۔ اس نے بلاخر منسٹر صاحب کے دل کی بات کہہ دی۔ عارف میاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں سمجھ گیا ہوں۔ ہمیں بابا صاحب کو آرام کرنے کا مشورہ دینا چاہیے۔ یوں بھی بیچارے بابا صاحب کے دل و دماغ پر آج کل رخسانہ بیگم سوار ہے۔ میں نہیں کہتا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، وہ شوق سے زندہ رہیں، لیکن اب سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیں۔ میرے خیال سے انہوں نے اتنی دولت جمع کر لی ہے کہ ساری زندگی کسی یورپی ملک میں بادشاہ کی طرح گزار سکتے ہیں۔ اگر پسند کریں تو رخسانہ بیگم کو بھی ساتھ لے جائیں، مجھے کیا اعتراض ہے؟ اب تنظیم کی قیادت کم از کم ان کے ہاتھوں میں نہیں رہنی چاہیے۔ ان کے کپڑوں میں چھپے چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ ہونے لگی تھی۔ آپ کو 5/9 کا مکمل تعاون ملے گا۔ منسٹر صاحب، میں آپ کے پاس جبار بھائی کو نمائندے کی حیثیت سے لایا ہوں۔ آپ حیران نہ ہوں، سیاست میں دوستیاں دشمنیوں میں اور دشمنیاں دوستیوں میں بدلتی رہتی ہیں۔ میں بھی بہت حیران ہوا تھا جب اس کی طرف سے مجھے پیغام ملا، کیونکہ وہ لوگ بھی مجھے مخالف کیمپ کا آدمی سمجھتے تھے۔ جبار بھائی چند معمولی سے شرائط کے ساتھ آپ کی قیادت تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سرحد پار والے دوستوں نے اسے ذہنی طور پر پرویز بھائی کا جانشین سمجھ لیا ہے، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جبار کے آپ کے ساتھ ملنے کا مطلب ہوگا کہ 5/9 آپ کی جیب میں آ گیا، جس کے بعد بابا صاحب تک رسائی کو مسئلہ نہیں رہ جاتی۔ اسے علم ہونا چاہیے کہ اس تنظیم میں کچھ بھی بابا صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ پرویز بھائی سے میری دشمنی کیا تھی؟ میں اسے کیوں مرواتا؟ یہ سب رخسانہ کا کیا دھرا ہے۔ اس نے بابا صاحب کے ذریعے کروایا ہوگا، نہ جانے مجھے کیوں درمیان میں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ منسٹر صاحب نے اپنی دانست میں مکاری کا مظاہرہ کیا۔ میں اسے آپ کی اجازت سے یہیں بلا لیتا ہوں۔ اس سے زیادہ اس کی وفاداری کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ وہ نہتا یہاں چلا آئے۔ عارف میاں نے اپنے رائے پیش کی۔ ارے ضرور عارف میاں، میں تو کہہ دیا نا کہ وہ میرے بیٹے کے برابر ہے۔ منسٹر صاحب کو آنے والے دنوں کے خواب نے ابھی سے بکھلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ اقتدار کے نشے میں اندھا ہو کر سانپ اور سیڑھی کے اس خطرناک کھیل میں کود گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہاں جبار بھائی موجود تھا۔ دونوں نے عارف میاں کو ثالث مان کر اس کی ہر بات میں ہاں ملا دی۔ حالانکہ دونوں بدنیت تھے اور اپنی دانش میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے تھے، اس کا احساس دونوں کو نہ ہو سکا۔ منسٹر صاحب نے فنڈ کی تقسیم اور استعمال سے متعلق جبار بھائی کی تمام باتیں تسلیم کر لی۔ مستقبل کے منصوبے بن کے منافقوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کامیابی کی صورت میں مل کر لوٹ مار کرنے کے خفیہ معاہدے کر لیے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تقدیر اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بلگیر ہو گئے۔ منسٹر صاحب نے وہاں بیٹھے بیٹھے جبار بھائی کے ایک رشتہ دار کو 3 کروڑ کا ایک ٹھیکہ دے کر اس پر اپنی وفاداری کا اور دوستی کا سکہ جما دیا۔
اگلے روز اس ٹیپ کی ایک کاپی شیرگل کے پاس اور دوسری رخسانہ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ جیسا جیسے رخسانہ کیسٹ سن رہی تھی اس کا بلڈ پریشر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کتے کا پلا، اس نے نفرت سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ دیکھا مس رخسانہ، دیکھا آپ نے، یہ غدار بھی کسی رحم دلی کے مستحق ہیں۔ نالی کے کیڑوں کو بابا صاحب نے آسمان کے ستارے بنایا اور ان کے دماغ خراب ہو گئے۔ سالے بابا صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں، ذلیل انسان، نمک حرام کمینے۔ وہ بے تحاشا منسٹر صاحب اور جبار کو گالیاں بکنے لگا۔ عارف میاں، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھلا پاؤں گی، تم میری توقعات سے بڑھ کر عظیم نکلے ہو۔ اب دیکھنا میں ان سب گدھوں کو بتاؤں گی کہ بابا صاحب میری کون سی ہی بات نہیں مانتے، میں انہیں مٹا کر خاک کر دوں گی۔ میرے نزدیک کیڑے مکوڑوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اور ہاں، آج تم شام گھر آ جانا۔ بابا صاحب سے وہی بات ہوگی۔ رخسانہ غصے سے باولی ہوتی جا رہی تھی۔ مس رخسانہ، خدا کے لیے آپ کیوں اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہیں؟ ہم جیسے جان نثاروں کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی یا بابا صاحب کی طرف میلی نظروں سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں۔ اچھا چلیے کہیں چل کر کافی پیئیں۔ اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ رخسانہ نے جواب میں اس سے زیادہ گرم جوشی دکھائی تھی۔ شام تک دونوں اکٹھے رہے۔ شام ڈھلے بابا صاحب اپنے 2 خاص باڈی گارڈز کے ساتھ بھیس بدل کر یہاں آتے تھے۔ 5-9 میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی کہ بابا صاحب باہر گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی کے انتہائی اقدامات کیے تھے اور اس وقت ایک کمرے میں ان تینوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ بیچارے بابا صاحب اور بیچاری رخسانہ کو اس بات کا گمان ہی نہیں گزر سکتا تھا کہ ان تینوں کی گفتگو عارف میاں کے کپڑوں میں چھپے انتہائی حساس ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس نے رخسانہ کے کہنے پر بابا صاحب کو دوبارہ ساری رام کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس کے بعد رخسانہ نے وہ کیسٹ چلا کر سنا دیا۔ بابا صاحب نے کیسٹ اپنی جیب میں رکھ لیا اور ایک مرتبہ گہری نظروں سے عارف میاں کا جائزہ لیا۔ ان کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ عارف میاں کو اپنے سارے بدن میں سنسنی کی ایک لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ بابا صاحب کے چہرے سے ان کے دلی جذبات کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ یہ شخص اپنے جذبات چھپانے پر مکمل عبور رکھتا تھا۔ عارف میاں، ہم اپنے وفاداروں کے لیے دنیا کی تمام آسائشوں کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں اور غداروں کے لیے جہنم کے۔ دشمن کتنے بھی پردوں میں چھپا ہو بچ نہیں سکتا۔ میں ان کے جسموں سے چمڑی اتروا دیا کرتا ہوں۔ میرے ہاتھوں کے تراشے صنم زندگی کے لیے میرے محتاج ہے، میں ان کا خالق ہوں۔ میں پتھروں میں زندگی ڈالنے اور نکالنے کا فن جانتا ہوں۔ تمہارا شکریہ، وقت آنے پر تمہیں تمہاری توقع سے بڑھ کر انعام ملے گا۔ ان سے کیسے نمٹنا ہے ہم بہتر جانتے ہیں۔ ہماری طرف سے ان غداروں میں گھسے رہو، ان کو شک نہ گزرنے دینا۔ میں ایک روز ہی میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ میں دشمنوں کو زندہ رہنے کے لیے زیادہ وقت دینے کا قائل نہیں۔ سانپ کا زہر جتنی جلدی نکل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ لا علم نہیں تھے، وقت اور حالات نے انہیں بھی ماہر نفسیات بنا دیا تھا۔ انہوں نے رات کا کھانا دونوں کے ساتھ کھایا اور تھوڑی دیر بعد انعام کی ایک کثیر رقم کے ساتھ عارف میاں کو جانے کی ہدایت کر دی۔ آج رات انہوں نے عارف میاں کے بجائے خود یہاں قیام کرنا تھا۔ عارف میاں کو انہوں نے نارمل رہنے کی تلقین کی تھی۔ شیرگل خان بے قراری سے پہلے سے مخصوص جگہ پر عارف میاں کا منتظر تھا۔ عارف میاں اپنی گاڑی خود چلاتے ہوئے آئے تھے۔ انہوں نے شیرگل خان کو دیکھ کر گاڑی روکی نہیں تھی اور وہ بھی معمول کے مطابق اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ایک مخصوص جگہ عارف میاں نے گاڑی روک کر اس کا بونٹ اٹھایا اور شیرگل خان اس طرح اس کے نزدیک رکا جیسے مدد کے لیے رکا ہو۔ عارف میاں نے جھکے جھکے چھوٹی سی کیسٹ نکال کر اسے تھما دی اور بونٹ بند کر کے اپنی راہ لی۔ اگلے روز بابا صاحب نے صبح سب سے پہلے جبار بھائی کو اپنے پاس طلب کیا۔ وہاں پہلے سے منسٹر صاحب اور 2-3 کونسلر بھی بیٹھے تھے۔ حیدرآباد کا معاملہ بہت الجھ گیا ہے، تم لوگ ابھی روانہ ہو جاؤ اور جس طرح بھی ممکن ہے دونوں گروپوں کی صلح کرا دو۔ میں حکومت کے سامنے مزید تماشا نہیں بننا چاہتا۔ انہوں نے چھوٹتے ہی کہا، جو حکم بابا صاحب۔ جبار بھائی نے احترام سے جواب دیا۔ بابا صاحب نے انہیں کچھ ہدایات دیں اور چاروں حیدرآباد کے لیے چل دیے، جہاں واقعی گزشتہ 15-20 روز سے تنظیم کے 2 گروپوں کے درمیان ٹھن گئی اور ان کے چیف منسٹر صاحب شرف پاریابی چاہتے تھے۔ شام کا وقت دے دو، بابا صاحب نے لاپرواہی سے کہا۔ انہوں نے منسٹر صاحب سے آج بہت اہم باتیں کی تھی جس کے بعد انہیں فارغ کر دیا گیا تھا۔ بابا صاحب کی عادت تھی کہ اپنے خاص مہمانوں کو جنہیں عزت دینا مطلوب ہوتا، بابا صاحب اپنے کمرے کے باہر برآمدے تک رخصت کرنے آتے تھے۔ برآمدے سے قریباً 30-40 گز تک مہمان کو پیدل سفر کر کے اپنی کار
दर्जनों मुहाफिज उस तरफ दौड़ते चले आए जिन्होंने बाबा साहब के गिर्द हसार बांध लिया और उन्हें उठाकर अंदर ले आए। जिस बॉडीगार्ड ने फायरिंग शुरू की थी उसने मंसूबे के मुताबिक एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन इस बेचारे को चंद कदम ही भागने की मोहलत नसीब हुई। उसके जिस्म पर गोलियां ओलों की तरह बरस रही थीं। मरते दम तक उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी, क्योंकि इस बेचारे को तो हुक्म की पाबंदी की थी और ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। खुद उसे इल्म नहीं था कि वो तो कुर्बानी का बकरा बन रहा है। बाबा साहब को उनके मुहाफ़िज़ अस्पताल ले जा रहे थे। सारे शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि बाबा साहब पर कातलाना हमला हुआ है, जिसमें मिनिस्टर साहब मारे गए और बाबा साहब जख्मी हुए। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां पहले से किसी भी तूफान का मुकाबला करने के लिए होशियार थीं। इस शहर निगारा में खून खराबा तो हुआ, लेकिन मामूल से बहुत कम। चंद घंटों के अंदर अंदर हसास इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों ने पोजीशन संभाली। अस्पताल के बाहर बाबा साहब के अकीदतमंदों का तांता बंधा हुआ था। लोग अस्पताल की दीवारों से टकरा रहे थे कि किसी भी तरह इन्हें बाबा साहब की एक झलक देखने दी जाए, लेकिन बाबा साहब के खुसूसी गार्ड्स ने किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी। अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से लोगों से बार बार अपील की जा रही थी कि वो बाबा साहब को आराम करने दें। फिल वक्त उनको डिस्टर्ब करना उनकी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है। बाबा साहब अस्पताल में फरोश थे। जब ये अफसोसनाक खबरें इन्हें मिल गई, जिसके मुताबिक जब्बार भाई जो उनके हुक्म पर तंजीम के मामलात की देखभाल के लिए हैदराबाद गए थे, उन पर हैदराबाद पहुंचते ही कत्लाना हमला हुआ, जिसमें जब्बार भाई भी जहाँ बहक हो गए। वाकयात के मुताबिक जब्बार भाई जब तंजीम के मरकजी दफ्तर में अपने साथियों से मुलाकात के बाद वापस आ रहे थे तो वहां पहले से घात लगाए एक शख्स ने उन पर गोलियों की बुछार कर दी। दर्जनों गोलियां उन पर फायर हुई और हमलावर जिंदा बच निकलने में भी कामयाब हो गया। यह हमला बिल्कुल उसी अंदाज का था जिस तरह यहाँ मिनिस्टर साहब पर किया गया था। फर्क सिर्फ ये था कि मिनिस्टर साहब पर हमला करने वाले को मौके पर मार दिया गया था, जबकि जब्बार भाई पर हमला करने वाला जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया था। तंजीम के मुकामी दफ्तर ने इस हमले की जिम्मेदारी हस्बे रिवायत मुखालिफ लसानी तंजीम पर आयद करके उसके खिलाफ धुआंधार बयानात अखबारात के लिए जारी कर दिए थे। जैसे ही इस हादसे की खबर शहर में फैली, चारों तरफ बेचैनी फैल गई। जज्बात भड़के और इश्तियाल अंगेज नारों ने हजूम की शक्ल इख्तियार कर ली। देखते ही देखते जुबान, नस्ल, कौमियत के भयानक शिकंजे में जकड़े मासूम और वर्गलाए नौजवानों के अम्बुआ कसीर के एहतजाज ने तकसीबकारी का रुख इख्तियार कर लिया और उन जत्थों में घुस आए। रागे तकसीबकारों ने उनकी रहनुमाई करते हुए सरकारी दफातर, मुखालिफ लिसानी तंजीम के ओहदेदारान के घरों और पुलिस चौकियों को हमले का रास्ता दिखाया। पल भर में शहर का अमन तहबाला करके रख दिया गया। खौफजदा लोग चीखते चिल्लाते बेबसी से तकसीबकारों की गोलियों की भेंट वहां से कोई मुकीम इस जुल्म की दास्तान सुनाने को जिंदा ना निकल सके। शाम तक अमनो मान की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि इंतजामिया को बादल नखास्ता जिसे मैंने जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक क्या जाने, अरे इन्हें क्या खबर के सरकार से कैसे निपटा जाता है, हुकूमत कैसे की जाती है। नसीर भाई ने चमचागिरी में जुबान हिलाई। वाह बाबा साहब, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आपने। एक ही हल्ले में दोनों का सफाया करवा दिया। आरिफ मियां ने जिनके जिस्म से हसास टेप रिकॉर्डर लटका था, बाबा साहब के मुंह से इकरार जुर्म रिकॉर्ड करवाने के लिए फिल्टर छोड़ा। अरे आरिफ मियां, अभी तुमने देखा ही क्या है, मैं तो गद्दारों को जमीन की 7वीं तह से निकाल कर जिंदा दरगोर करवा दिया करता हूँ। चाहिए तो ये था कि इन दोनों की खाल में भूसा भरवाकर इन्हें चौराहे पर लटका देता, लेकिन बेचारों के जिस्मों में इतने ज्यादा सुराख हो गए थे कि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं रहा। बाबा साहब ने बेहाना कहका लगाया। आप अजीम है बाबा साहब, नसीर भाई ने नारा बुलंद किया और वहां मौजूद तमाम भेड़िए उनके हम जुबान हो गए। अस्पताल के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। अखबार नवीस वहां जमा हो चुके थे और अब बाबा साहब की आमद के मुंतजिर थे। उन्होंने कमाल मेहरबानी से इतनी जख्मी हालत में भी उनके साथ गुफ्तगू का एहतमाम फरमाया था। सब आ गए क्या?
बाबा साहब ने अचानक बेख्याली में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। इधर बाबा साहब नसीर भाई ने अचानक उन्हें याद दिलाया कि उनके तो पाँव में गोली लगी हुई है और वो तो चलने फिरने से माजूर है। उन्होंने माजूरों वाली कुर्सी पहले ही से वहां मंगवा रखी थी। आरिफ मियां हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि बाबा साहब के जिस्म पर तो खराश तक नहीं आई थी और उन्होंने पाँव में गोली लगने का ड्रामा भी अपने पैरोकारों और हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने के लिए रचाया हुआ था। आरिफ मियां को याद आ गया कि जिस सरकारी अस्पताल बाबा साहब ज़ेर इलाज है वो दरअसल तंजीम का एक किला है। इस अस्पताल का चपरासी से डॉक्टर तक सब बाबा साहब के खास मुरीद हैं। इस अस्पताल में किसी बावर्ची की तैनाती भी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं होती थी। उसे इल्म था कि इस अस्पताल के बाज़ कमरे दरअसल निशानी तंजीम का असलह खाना है जहाँ बड़े खतरनाक हथियार छुपाए गए हैं। किसकी जुर्रत थी कि वो इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरते हुए कमजोरी का मुजाहिरा करता। यहाँ के हर मुलाजिम का एहसास था कि वो नौकर तो सरकार का है लेकिन हुक्म उसे बाबा साहब का मानना होगा। बस सूरत दीकर नौकरी से छुट्टी ही नहीं बल्कि भयानक सजा भी उसका मुकद्दर बन जाएगी। थोड़ी देर बाद मरीजों की कुर्सी पर जुनूयास तस्वीर बनना इस सदी का सबसे भयानक अदाकार अखबार नवीसों के सामने मौजूद था। हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे पास कुर्बानियों की एक लाजवाब तहरीक मौजूद है। हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के क़याम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और हमारी नस्ल इस मुल्क की बका के लिए अपना खून बहा रही है। अगर हमारे दुश्मन ये समझते हैं कि वो हमारे साथियों को शहीद करके हमारा रास्ता रोक लेंगे तो ये उनकी भूल है। हमारे दुश्मनों की गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हमारे सीने और उनमें मौजूद अज़ाइम कभी दम नहीं तोड़ सकते। मिनिस्टर साहब और जब्बार भाई की शहादत ने हमारी मंजिल को और करीब कर दिया है। हमारे कारकुनों के हौसले पस्त नहीं हुए बल्कि उनकी शहादत से बुलंद हुए हैं। उन्होंने मरकर हमें जीने की राह दिखाई है। के बावजूद डॉक्टरों की इस हिदायत पर अमल करने से इनकार कर दिया है और ज़बरदस्ती आपसे मुलाकात करने भी चले आए हैं। बाबा साहब का फरमान है कि वो इस नाजुक मरहले पर अपनी आवाम से एक लम्हे के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। नसीर भाई ने रूंधे हुए गले से परेशान अखबार नवीसों के सामने झूठ का तुमार बांधना शुरू कर दिया। इस रात मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा देर तक आपसे बात नहीं कर सकता। मुझे अपने कारकुनों को एक ही पैगाम देना है कि वो मुल्क और कौम की सलामती के लिए इन शहादतों को भी दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लें और खुदा के लिए उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है। मेरी अपने भाई बहनों से इल्तिजा है कि वो मुश्तैल होकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे मुल्क की सलामती पर हर्फ आता है। पुरसुकून रहे और तंजीम के तमाम दफातर में शोधा की रूह को एहसाले सवाब के लिए कुरान खानी खत्म करवाए जाए। अपने शहीद साथियों की मौत पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे अरबाबे हुकूमत से सिर्फ यही पूछना है कि क्या वो हमें जुर्म वफा की सजा दे रहे हैं। हम हुकूमत के हलीफ हैं लेकिन हमारे साथ हरीफों से बदतर सलूक किया जा रहा है। जितनी जल्दी मुमकिन हो कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूं कि कातिलों की गिरफ्तारी में ताखीर से अवाम का इज़्तिराब बढ़ेगा, उनमें बेचैनी पैदा होगी और वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। मुझे और कुछ नहीं कहना। इतना कहते हुए अचानक बाबा साहब आगे की किस्मत इस तरह झुके जैसे बेहोश होने की तैयारियां कर रहे हों। फिर उन्होंने इस कबासत का अमली मुजाहरा भी कर ही दिया और देखते ही देखते बेहोश हो गए। उनके अदाकार भेड़िए बाबा साहब के नारे बुलंद करते उनकी कुर्सी घसीट कर उसी कमरे में ले गए। अखबार नवीसों के लिए चाय और लवाजमात का बंदोबस्त मौजूद था। चाय नोशी के दौरान बाबा साहब के चीले अखबार नवीसों के सामने मुसलसल बाबा साहब की अजमत के राग अलापते रहे। चाय इतनी भरपूर थी कि अखबार नवीसों के लिए उनकी बातों को सच मानने बगैर कोई चारा ही बाकी नहीं रहा। आरिफ मियां का दिल आज पहली मर्तबा उनके काबू से बाहर हुआ था। उसका जी चाहा था कि अभी जाए और तमाम मुनाफकों और मसलहतों पर लानत भेजकर इस खूंखार दरिंदे का गला घोंटकर मार डाले, लेकिन वो हालात की कठपुतली बना सिवाय इशारों को नाचने के कुछ करने से माजूर था। वो जानता था कि इस मुल्क की आकबत नाअंदेश हुक्मरान जिन्होंने अपनी आंखों पर हवा से इक्तदार इस भेड़िए को जिसकी जिंदगी का वाहद मकसद सिवाय इंसानियत की रगों से कतरा कतरा खून पीने के और कुछ नहीं, अपना सियासी गुरु बना चुके हैं। इस सूबे की 10-12 सीटों के लिए इक्तदार के पुजारियों की आपस में दौड़ें लगी हुई हैं और इस कमजोरी से बाबा साहब जैसे मोजी फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि अगर इक्तदार पर काबज ग्रुप ने उनकी किसी भी गैर कानूनी हरकत का नोटिस लिया तो वो उसे दुत्कार कर दूसरे की गोद में बैठ सकते हैं, क्योंकि पलड़ा वही भारी होता था जिसमें बाबा साहब अपना वजन डालते।